اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ذکر کے مختلف طریقے. گزشتہ ذکر کے بارے میں تھا، اب وہی بات چل رہی ہے کہ ذکر اللہ کی اہمیت بتائی تھی کہ ذکر کتنا اہمیت رکھتا ہے، اور ذکر میں دل نہ لگے تو بھی کرتے رہو. پھر روحانیت اور نورانیت کی حقیقت بتائی تھی. ابھی ذکر کے مختلف طریقے بتا رہے ہیں. بتا دو، دیکھو، مشقت کے باوجود ذکر میں لگا رہے. جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ جب انسان ابتداءً ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو طبیعت پر مشقت ہوتی ہے اور بار ہوتا ہے. ایک کیفیت صرف ذکر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر نئے کام کو شروع کرنے کے بعد ابتداءً اس کام کو کرتے ہوئے مشقت معلوم ہوتی ہے. ہر ٹرننگ پوائنٹ انسان جب ٹرن لیتا ہے نا تو مشقت معلوم ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ. کوئی بھی کام، نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنا مشقت ہے. ذکر نہیں کرتا، ذکر کرنا مشقت ہے. سچ نہیں بولتا تھا، جھوٹ کی عادت ہے، سچ بولنا مشقت ہے. اور گناہ ہوتے تھے، اس کو بچنا، اس سے مشقت ہے. تو ہر کوئی بھی کام، تو ابتداء اس کام کو کرتے ہوئے مشقت معلوم ہوتی ہے. اسی طرح ذکر اللہ کے شروع میں بھی جب انسان اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنانا چاہتا ہے تو بعض اوقات ذکر کرنے سے دل الجھتا ہے، طبیعت پر بار محسوس ہوتا ہے. لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ اس مشقت کو برداشت کیا جائے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس مشقت کو برداشت کیا جائے، اس بار کو اٹھایا جائے اور گھبرا کر ذکر کو نہ چھوڑا جائے، بلکہ دل لگے یا نہ لگے، طبیعت الجھے یا سلجھے، یعنی طبیعت لگے یا نہ لگے، یوں ہر حالت میں ذکر کے اندر انسان مشغول رہے. اس کا نتیجہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ دل لگنے لگے گا. دیکھیے، بچپن میں جب ماں باپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، ان کے کہنے پر نماز شروع کر دی تھی، کیا اس وقت نماز میں تمہارا دل لگتا تھا؟ نہیں، اس وقت تمہارا دل نہیں لگتا تھا، بلکہ دل بھاگتا تھا. طبیعت نماز پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی. جب ماں باپ نماز پڑھنے پر اصرار کرتے تو دل میں خیال آتا کہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں. جی، یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں. تو اس وقت نماز پڑھنا مشقت معلوم ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ وہ مشقت جزو زندگی بن گئی، ایک زندگی کا حصہ بن گیا. اور اب یہ حالت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص کسی نمازی سے کہے کہ تو 1,00,000 روپیہ لے لے اور ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، تو نمازی ایک نماز بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگا. اب اسے نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا. اسی طرح ذکر کا ہر حال ہے کہ ابتداء ذکر میں مشقت ہوتی ہے، وہ بوجھ معلوم ہوتا ہے. لیکن جب رفتہ رفتہ وہ ذکر معمول کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ ذکر جزو زندگی بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کو زندگی کا ایسا حصہ بنا دیتے کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا. تو یہ تھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ
جو جلیل القدر محدث اور عالم تھے اور علم فضل کا بہت اونچا مقام رکھتے تھے، صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے مصنف تھے، ان کا یہ حال تھا کہ جس وقت وہ فتح الباری لکھتے اور لکھنے کے دوران قلم پر قط لگانے کی ضرورت پیش آتی، ایک نشان، چونکہ اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے نا، تو لکھتے لکھتے اس میں وہ گھس جاتا تھا، تو اس پہ قط لگاتے جس سے رائٹنگ اچھی بنتی ہے۔ لکھتے لکھتے جب ان کی نوک خراب ہو جاتی تو چاقو سے اس پر قط لگانا پڑتا تھا۔ تو جب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب لکھنے کے دوران قلم پر قط لگانے کی ضرورت پیش آتی تو جتنا وقت قلم پر قط لگانے میں گزرتا اور وہ کٹنگ کرنے میں، اتنا وقت بھی خالی گزارنا گوارا نہیں تھا، اس لیے اس وقت کو ذکر اللہ میں گزارتے۔ لہذا جب ذکر انسان کا جزو زندگی بن جاتا ہے تو اس کے بغیر انسان کو چین نہیں آتا۔ جی اچھا، ذکر کے طریقے مختلف ہیں۔ ذکر کا ایک طریقہ ذکر جہری ہے، زور سے ذکر کرنا، اور ایک طریقہ ذکر قلبی ہے جس کو مراقبہ کہتے ہیں، دل سے ذکر کرنا۔ بعض حضرات صوفیہ نے اس مبتدی کے لیے جس کی طبیعت ابھی ذکر اللہ سے مشقت محسوس کر رہی ہے، ذکر کے کچھ خاص طریقے بیان فرمائے ہیں کہ اس طرح ذکر کیا کرو، اس طرح ذکر کرنے سے ذکر میں دل لگے گا اور گھبراہٹ نہیں ہوگی، ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ گھبراہٹ کے نتیجے میں وہ ذکر کرنا چھوڑ دے گا۔ جی ایک طریقہ تو یہ ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ذکر جہری ہے، کیونکہ اگر وہ اکیلا چپکے ذکر کرے گا تو اس سے دل الجھے گا اور دل گھبرائے گا، اس لیے اس سے کہا کہ تو ذرا بلند آواز سے ذکر کر لے اور تھوڑا سا لحن بھی اس میں شامل کر لے آواز۔ اس کے نتیجے میں ذکر کے اندر اس کا دل لگ جائے گا۔ مثلا اگر آہستہ آواز میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا، لیکن جب بلند آواز سے اور زور سے ذکر کرے گا تو اس کا دل لگ جائے گا۔ دل لگانے کی خاطر بزرگوں نے تجویز کیا کہ ذکر جہری کرو اور لحن سے کرو، یعنی تھوڑا سا آواز سے۔ ذکر کا ایک طریقہ ضرب لگانا ہے۔ کسی کو ضرب کا طریقہ بتا دیا کہ ذکر کرتے وقت ضرب لگاؤ۔ ضرب کہتے ہیں مارنا، یعنی وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ گردن کو اسے مخصوص طریقے سے ہلا کر ایک طرف کو ضرب لگانا۔ تو ضرب لگانے مطلب ہے مارنا، چوٹ لگانا، یعنی ذکر کرتے وقت کسی جگہ پر ذرا زور ڈالنا اور اس پر چوٹ مارنا۔ عملی طور پر اس کی بہت سی شکلیں اپنے تجربات سے مفید سمجھ کر اہل تربیت نے اختیار کی ہے۔ انہی میں ایک یہ ہے کہ جس وقت تم لا الہ کہو، لا الہ کہو، اس وقت گردن اور چہرے کو دل کے قریب لے جاؤ۔ گردن اور چہرے کو دل کے قریب لے جاؤ، اور پھر گردن کو داہنی طرف سے پیچھے کی طرف کرو، لے جا کر لا الہ، تو پیچھے کی طرف کرو، اور اس وقت تصور کرو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی محبت ہے، دل میں اس وقت تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی محبت ہے، اس محبت کو دل سے نکال کر پیچھے کی طرف پھینک رہا ہوں، لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ پر پھینکو۔ یہ گردن کو جھکایا اور دل کی طرف سے اس کو رائٹ سائڈ طرف کھینچیں گے اور رائٹ سائڈ کے کندھے کی طرف اس کو پھینک دیں گے، تو لا الہ، تو اس کو پیچھے کی طرف پھینک رہا ہوں کہ دل میں سے جتنی بھی اللہ کے علاوہ کی محبت ہے، اور پھر الا اللہ کہتے وقت گردن اور چہرے کو دوبارہ دل کے قریب لا کر جھٹکا دو۔ سمجھ گئے؟ لا الہ الا اللہ، جی، تو پھر دل کی طرف قریب لا کر جھٹکا دو۔
تو اور اس وقت یہ تصور کرو کہ میں اللہ کی محبت کو دل میں داخل کر رہا ہوں. پہلے تو نکالو، جو اللہ کے علاوہ کی جتنی محبت ہے میں اس کو نکال رہا ہوں. اس لیے گردن کو وہاں سے سٹارٹ کر کے رائٹ سائڈ کے کندھے کی طرف کھینچ لو. اس کے بعد پھر رائٹ سائڈ کے سے لے کر پھر لیفٹ سائڈ پر وہی دل کی طرف زور سے ایک ضرب لگانا ہے کہ اب اللہ کی محبت کو دل میں داخل کر رہا ہوں. یہ طریقہ بزرگوں نے اس لیے تجویز کیا کہ جب ذاکر اس ضرب کے اندر مشغول ہوگا تو اس کا دل ذکر میں لگ جائے گا. جی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جی، تو یہ ذکر جہری بعض مشائخ وہ دیتے ہیں. تو فرمایا تو اس کا ذکر میں دل لگ جائے گا. اور جب بار بار روزانہ یہ تصور کر کے ذکر کرے گا اور اس طرح ضرب لگائے گا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے گی اور اللہ کی محبت دل میں داخل ہو جائے گی. بہرحال بزرگوں تو ایک ذکر تو بتایا، ذکر جہری، بس خالی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جیسے ہم تسبیحات پوری کرتے ہیں. اور ایک ذکر کا خاص طریقہ جو ضرب لگانا، یہ مشائخ سے جب بیعت ہوتے ہیں تو مشائخ تسبیحات کی پہلے پابندی کرا کر اس کے بعد پھر ایک خاص ذکر دیتے ہیں جس میں اس طریقے سے ضرب لگانے کو بتایا جاتا ہے. یہ اس کے بعد کا نمبر ہے. پہلا نمبر تو صرف ذکر کرنا ہے، دوسرا نمبر آتا ہے پھر ضرب لگانا. یہ مشائخ چشتیہ کے نزدیک. اور تیسرا طریقہ، بہرحال بزرگوں اور مشائخوں نے ذکر کے جو خاص طریقے تجویز کیے یہ بطور علاج کے. یہ طریقہ نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی ثابت کرنے کی ضرورت ہے. ثابت تو اتنا ہے کہ ذکر کرو، قرآن میں آ گیا نا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یہ تو قرآن میں آ گیا. تو اب اس سے کیا ذکر کی ثابت کرنے کی ضرورت؟ طریقہ تو پھر مختلف ہوگا. تو فرمایا نہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے. بعض حضرات نے اور طریقے بھی تجویز کیے. مثلا بعض مشائخ نے فرمایا کہ جب ذکر کرنے بیٹھو تو 4 زانو ہو کر بیٹھ جاؤ. 4 زانو سمجھ گئے بھائی؟ پلوٹی وال کے پتہ نہیں اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں 4 زانو کو. تو پتہ نہیں ابھی کوئی جانتا ہوگا. کروسیڈ لیگ ہاں شاید وہی. تو 4 زانو بیٹھ جاؤ، نہیں ثابت کرنے. تو فرمایا طریقے بھی تجویز. مثلا بعد مشائخ ذکر کرنے بیٹھو تو 4 زانو ہو کر بیٹھ جاؤ. پھر داہنے پاؤں کے انگوٹھے کو، داہنے پاؤں رائٹ سائڈ کے انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی سے، سمجھے، بائیں طرف کے گھٹنے کے اندر کی رگ جس کو رگے کیمیاس کہتے ہیں اس کو پکڑ لو. سنو، پھر داہنے پاؤں کے انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی، جب چوکڑی ماریں گے نا تو جو ہے نا ہم لیفٹ سائڈ سے کیا پکڑیں گے؟ داہنے پیر کے انگوٹھے کو اور اس کے ساتھ والی انگلی سے بائیں طرف کے گھٹنے کے اندر کی رگ، بائیں طرف اندر جس کو رگے کیمیاس کہتے اس کو پکڑ لو. اس رگ کو پکڑنے سے دل جمعی پیدا ہو جائے گی اور فضول خیالات اور وساوس نہیں آئیں گے. اب یہ بات تجربہ کی ہے اور تجربے کی بنیاد پر یہ طریقہ بتا دیا. اور یہ یوگی کرنے والے بھی کرتے ہیں. یوگا کرنے والے ہیں نا، وہ دیکھنا تصویروں کے اندر بعض خاموشی سے بیٹھے ہیں اور وہی چوکڑی مار کر بیٹھے ہیں اور 2 ہاتھوں سے انہوں نے انگوٹھے پکڑے ہوئے ہوں گے. جی، تو فرمایا پھر سے سن لو، اس کے ساتھ والی انگوٹھی، دائیں پیر کا انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلی سے، پھر بائیں طرف کے گھٹنے کے اندر کی رگ جس کو رگ کیمیاس کہتے اس کو پکڑ لو. اس رگ کو پکڑنے سے دل جمعی پیدا ہو جائے گی اور فضول خیالات، دل جمعی یعنی یکسوئی پیدا ہوگی اور فضول خیالات
اور وساوس نہیں آئیں گے. اب یہ بات تجربے کی اور تجربے کی بنیاد پر یہ طریقہ بتایا جاتا ہے. اب یہ حدیثوں میں نہیں ملے گا. پھر ذکر کا ایک طریقہ یہ بھی آگے کا طریقہ ہے. جب انسان اس میں چلا جاتا ہے ضرب کے اندر تو پھر اس کے بعد یہ ذکر کا بھی طریقہ بتا دیا جاتا ہے. پھر ایک ذکر کا طریقہ پاس انفاس ہے. پاس انفاس جو کتاب ہم پڑھتے ہیں نا وہ انفاس عیسیٰ ہے. یہ پاس انفاس. اسی طرح ذکر کا ایک خاص طریقہ پاس انفاس کہلاتا ہے. اس طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سانس کی آمد و رفت میں سانس جو لے رہے ہیں اندر اور نکال رہے ہیں اس کے آنے جانے میں ذکر اللہ کو اس طرح جذب کر لیا جاتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر زبان سے جاری ہو جاتا ہے. سانس آ رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور سانس اندر جا رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ہر سانس کی رفتار کے ساتھ اللہ کا نام نکل رہا ہے. یہ بھی سب پریکٹس کرنی پڑتی. تو اس کو انفاس عیسیٰ کہا جاتا ہے. پاس انفاس کہتے ہیں. تو سانس جا رہا ہے تو اللہ کا ذکر، ہر سانس کی رفتار کے ساتھ اللہ کا نام نکل. اس طریقے کی مشائخ کے یہاں مشق کرائی جاتی تھی جس کے نتیجے میں یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی. یہ بھی ایک طریقہ. پھر ذکر کا ایک طریقہ اور بھی ہے. اسی طرح سلطان الاذکار کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ مشائخ نقش بندیہ کے اندر 7واں سبق ہے سلطان الاذکار. تو یہ سلطان الاذکار دوسرے جو سلسلے میں ہے وہ اسباق نہیں ہوتے ہیں، وہ کرتے 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 پھر ان کو ایک ایک طریقہ بتایا جاتا ہے. سلطان الاذکار کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ بھی ذکر کا ایک خاص طریقہ ہے جس میں تمام لطائف کے ساتھ ذکر کی آواز نکلتی ہے. تمام لطائف کے ساتھ اس کو سلطان یعنی سارے لطائف ذاکر بن جاتے، پوری باڈی ذاکر ہو جاتی. واللہ عالم. اسی طرح حضرات صوفیاء کرام نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ جب ذکر کرنے بیٹھو تو یہ تصور کرو. ایک یہ بھی ہے، یہ تصور کرو ایک دیوار بھی میرے ساتھ ذکر کر رہی ہے. دیوار بھی میرے ساتھ ذکر کر رہی ہے. یہ آتا ہے یہ قادریہ سلسلے کے اندر جس کو مراقبات یعنی انفسی اور آفاقی یہ آتا ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ دیوار بھی میرے ساتھ ذکر کر رہی ہے، یہ چھت بھی ذکر کر رہی ہے، یہ دروازہ بھی ذکر کر رہا ہے، یہ پنکھا بھی ذکر کر رہا ہے، یہ زمین بھی ذکر کر رہی ہے، یہ آسمان بھی ذکر کر رہا ہے، یہ ساری کائنات ذکر کر رہی ہے. اس تصور سے ذکر کے اندر ایک خاص نشاط اور کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. یہ قادریہ سلسلہ دیکھو اس میں سارے سلسلے جمع کر دی، چشتیہ، نقش بندیہ اور قادریہ. ہاں ابھی دیکھو دونوں تو چاروں سلسلے ذکر کر دیا. ابھی آ رہا ہے کون سا معلوم ہے؟ سہروردیہ ذکر کا سلسلہ. لکھا نہیں ہے لیکن یہ جانتے ہیں. تو فرمایا قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ میں ذکر کرتے تھے. فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، یعنی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جب سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ سبحان اللہ کہتے. کیا لگتا ہوگا جی. تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ سہروردیہ میں یہی ہوتا ہے کہ جنگلوں میں بیٹھ کر ذکر کرنا اور ان کے ساتھ میں یہ تصور کرنا کہ ہر چیز میرے ساتھ ذکر کرتی. پہاڑ اور پرندوں کے ذکر سے حضرت داؤد علیہ السلام کا فائدہ. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک میں لکھا ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کے ذکر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ان انعامات پہ شمار فرمایا ہے جو انعامات اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر فرمائے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ اور پرندے ذکر کرتے تھے تو اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا فائدہ پہنچتا ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کو بطور انعام کے ذکر فرمایا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یوں تو ذکر بڑی نعمت ہے
چاہے وہ ذکر کسی حالت میں بھی ہو، چاہے تنہائی میں ذکر ہو، لیکن اگر ذکر کرنے والے کے ساتھ کوئی جماعت بھی ذکر کرنے میں شامل ہو جائے، دیکھو اس سے مشائخ نے وہ نکالا ہے نا، کہ جمع ہو کر ذکر کرے. فرمایا دیکھو چاہے وہ تنہائی میں ہو، لیکن اگر ذکر کرنے والے کے ساتھ کوئی جماعت بھی ذکر کرنے میں شامل ہو جائے تو اس کے ذکر میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، کیف پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا دل ذکر میں خوب لگنے لگتا ہے. لہذا یہ جو پہاڑ اور پرندوں کو مسخر کر دیا گیا اور ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرو، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام پر انعام یہ ہے کہ ان کو ذکر میں نشاط پیدا ہو جائے، ہے نا. مجلس سے ذکر ہو گئی نا ثابت، تو اس سے مجلس سے ذکر بھی ثابت ہو گئی کہ ان کو جمع ہو کر ایک مکان پر اور اس طریقے سے ذکر کرنا چاہیے. جو ظاہری کراتے یا مراقبہ کرا مراقبہ کرے، یا جو دعوت کے ہے اسی لیے وہ دعوت بھی ثابت ہو گئی کہ کہیں بھی جمع ہو کر دعوت کرے، یہ بھی ان کا ہے. تو جو مشائخ جہاں ان کا جو ذکر ہے وہ اس طریقے سے کرے، یہ ثابت. تو فرمایا تو اس میں کیا ہوتا ہے، نشاط پیدا ہو جائے. اسی لیے صوفیاء کرام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کے ذکر کا ایک طریقہ ہی نکالا. جب تم ذکر کرو تو یہ تصور کرو کہ در و دیوار، یہ پہاڑ، یہ پرندے، یہ درخت بھی میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اور اس تصور کی مشق کرو، اور مشق کی کثرت کے بعد یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعتاً یہ سب چیزیں میرے ساتھ ذکر کر رہی ہے. اس کے نتیجے میں اپنی طبیعت ذکر کی طرف مائل ہو جاتی. ایک تصور جب بند جاتا ہے نا، جیسے مراقبے میں آپ کو کیا بتایا کہ آپ یہ تصور کرو کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے، یہی ہے نا، مراقبے میں یہی بتایا جاتا ہے. تو کیا اس تصور کے ذریعے سے ایسا بند جاتا ہے کہ دل کا ذکر ہمیں لگتا ہے کہ ہاں میرا دل ذاکر ہو گیا. تو ایسے ہی اس سلسلے میں فرمایا تم جنگل میں بیٹھ کر یا تصور کرو کہ پہاڑ بھی میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، میری دیوار بھی میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، درخت بھی، پرندے بھی. تو جب اس کی ایک مشق ہو جائے گی تو اس تصور کے ساتھ تمہیں لگے گا چاروں طرف سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ گیا ابھی مراقبے کا وہ تصور ہے. تو ہم دل کو ذاکر بنا رہے، ان کے ساتھ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک مختلف طریقے ہیں. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ مراقبہ کیا ہے، کہ وہ تصور کرو کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تو وہاں تصور کر رہے کہ میرے ساتھ پہاڑ بھی اللہ اللہ کہہ رہے، درخت بھی کہہ رہے، پرندے بھی کہہ رہے، زمین بھی کہہ رہی ہے، آسمان بھی کہہ رہا ہے. تو ایک تصور کے ساتھ جب جاتا ہے تو اس کو ہر طرف سے پھر اس کے اندر ایک عجیب سی ایک نشہ پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ جو اس راستے میں تھوڑا سا آئے گا آگے تو پھر وہ سب سمجھے گا. ابھی تو لگتا ہے کہ سب اوپر سے جا رہا ہے، بولے یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز تو آنکھوں سے دیکھ لی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. لیکن آپ نے ابھی دیکھی نہیں ہے، مشق کرے، آ جائیے، اور انشاءاللہ آپ کو وہ چیز پھر بعد میں سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعتاً اب وہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے. تو ایک تصور کا جو ہے نا وہ ہے. تو فرمایا کثرت کے بعد یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعتاً یہ سب چیزیں میرے ساتھ ذکر کر رہی ہے. تو ایسا ہمارا لگے گا ہمارا دل بھی ذکر کر رہا ہے، پھر اس دل کے ذکر کا اثر بھی ہمیں پڑے گا. اچھا، ذکر کے طریقے علاج ہے، یاد رکھو. یہ کیا ہے؟ دوا ہے. علاج کا مطلب دوا ہے، علاج ہے، مقصود نہیں ہے. اس کے ذریعے سے اور کچھ چاہا جا رہا ہے. حضرات صوفیاء کرام نے ذکر کے جو خاص طریقے بیان فرمائے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ذکر میں انسان کا دل لگ جائے، اور یہ طریقہ بطور علاج کے بیان فرمائے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ خاص طریقے نہ مقصود ہے نہ مسنون ہے. یہ خاص طریقے نہ مقصود ہے نہ مسنون ہے، اور نہ ان طریقوں کو مسنون سمجھنا جائز ہے. مثلا ہمارے تمام مشائخ کے یہاں 12 تسبیح، 12 تسبیح بہت معروف ہے. مشائخ چشتیہ کے اندر 12 تسبیح. پہلے تو عام ذکر دیتے جو صبح شام کی 3 تسبیحات ہیں. جب اس کے پابندی ہو جاتی ہے، کارگزاری سنائی جاتی ہے، تو پھر اس کو آگے دیتے ہیں 12 تسبیح. اس 12 تسبیح میں پھر بتایا جاتا ہے ذکر کرنے کا طریقہ، جس میں وہ ضرب والا ذکر بتایا تھا کہ اس طریقے سے کرو، لا الہ الا اللہ. یہ پھر
ضرب والی تسبیح اس میں بتائی جاتی ہے. تو فرمایا بہت معروف ہے یہ 12 تسبیح ضرب لگا کر کی جاتی، مگر یہ خاص طریقہ نہ مقصود ہے نہ مسنون ہے. اگر کوئی شخص اس کو مسنون سمجھ لے تو یہ طریقہ بدعت ہو جائے گا، بلکہ اس کے جائز ہونے کی شرط یہی ہے کہ اس کے بارے میں تصور رکھا جائے کہ یہ طریقہ مبتدی کو صرف علاج کے طور پر بتایا جاتا ہے، کس طریقے ذکر کو، تاکہ اس کا دل ذکر میں لگ جائے اور خیالات میں یکسو پیدا ہو جائے. ہاں تو یہ علاج ہے بتایا. یہ مقصود کیا ہے؟ مقصود تو وہ بتائی طاعت پر طاعت دوام، اور کیا بتایا تھا؟ کثرت ذکر. گناہوں دوام کے اندر، طاعت دوام کے اندر کرنے والے اعمال بھی کرنا، بچنے والے اعمال سے بچنا، یہ طاعت دوام ہو. کثرت ذکر تو اصل میں اس ذکر کے ذریعے سے ہمیں طاعت دوام ملے گی. تو فرمایا تاکہ اس کا دل ذکر میں لگ جائے، خیالات میں یکسو. ضرب لگا کر ذکر کرنے پر اعتراض کرتے بعض لوگ. آج کل لوگ افراد و تفرید میں مبتلا ہو گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بدا کر دیتے، چھوڑ دیتے، سمجھتے نہیں یہ بات کو. ارے بات کو سمجھنے کے لیے اعتراض کرو. یہ تو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو کہہ دیا بدعت. تو فرمایا بہت سے لوگ کہتے ہیں، چنانچہ بعض لوگ ضرب لگا کر ذکر کرنے کو بدعت کہتے ہیں کہ یہ کیا لگا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ضرب لگا کر ذکر فرمایا ہو، اور نہ کسی صحابی سے ضرب لگا کر ذکر کرنا ثابت ہے. اور جب ایسا ذکر ثابت نہیں ہے اور تم لوگ ایسا ذکر کر رہے ہو تو لہذا ذکر بدعت ہے. جی تو چنانچہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے تمام مشائخ بدعتی ہے، معاذ اللہ. کہ وہ بدعتی ہے کیونکہ ایسے ذکر کراتے ہیں. تو اس لیے کہ یہ مشائخ ضرب لگا کر ذکر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اس طرح ذکر کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اس کو کہتے ہیں عقل ماری جاتی ہے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بھئی ذکر کرنا تو ثابت ہے نا، بس ذکر کرنا ثابت ہے. اب ذکر کس طریقے سے کیا جائے وہ تو تمہارے اپنے حساب سے، زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ علماء کے دل پر، مشائخ کے دل پر کھولتے. جیسے اب اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو بیماری آ گئی تو صحت حاصل کرنا ضروری. اب صحت حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے طریقے بدلتے رہتے. اب اس وقت میں جو علاج کے طریقے کیا حضور کے زمانے میں ہے؟ یہ سنت والے طریقے کہ سنت کے خلاف ہے؟ بتاؤ. تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن ہم اس کو سنت کے خلاف نہیں کہیں گے. ہم نے کہا صحت ضروری ہے. اب صحت چاہے جس طریقے سے جس زمانے میں اس کے ماہرین جیسا علاج کریں گے تو اس وقت ہوگا. حضور کے زمانے میں کوئی آپریشن نہیں تھا، آج کر رہے تو پھر یہ بھی تو بدعت ہو گئی. بھائی آپریشن کرانا بھی بدعت. تو اصل میں مقصود یاد رکھو، مین چیز ہے ذکر کرنا، مین چیز ہے صحت حاصل کرنا. اب صحت حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے بھی ہو رہا وہ ڈاکٹر کا، وہ ماہر جس طریقے سے کرے، صحت حاصل کرنا ضروری. ایسے ہی اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کا ذکر مشائخ جس طریقے سے بتائے اس حساب سے کریں گے، وہ مقصد تک پہنچ جائے گا. تو جو لوگ یہ مین چیز کو نہیں جانتے تو پھر اعتراض کرتے ہیں. فرمایا میں نے ان سے پوچھا، اچھا دیکھو اس طرح ذکر کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. تو فرمایا میں نے ان سے پوچھا، اس صاحب سے، کہ جب تمہیں نزلہ زکام ہوتا ہے تو تم جوشاندہ پیتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں پیتا ہوں. میں نے پوچھا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جوشاندہ پینا ثابت ہے؟ یہ بتاؤ. یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جوشاندہ پیا ہے؟ یا کسی صحابی سے جوشاندہ پینا ثابت ہے؟ کہنے لگے جوشاندہ پینا تو ثابت نہیں ہے. میں نے کہا جب ثابت نہیں ہے تو آپ کا جوشاندہ پینا بھی تو بدعت ہو گیا. وہی ہوا نا. اس لیے کہ آپ کا دعویٰ اس کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا. کہ یوں کہا جائے کہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، تو چونکہ جوشاندہ پینا بھی ثابت نہیں لہٰذا یہ بھی بدعت ہے. اگر یہ کہنا چاہتے حضور سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے، نہیں. در حقیقت صحیح بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے سارے طریقے علاج ہے. یعنی جس شخص کا ذکر میں دل نہیں لگتا
اور ذکر میں اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی تو اس کے علاج کے لیے طریقہ بتایا گیا کہ تم اس طریقے سے ذکر کر لو تاکہ ذکر میں تمہارا دل لگ جائے، گویا کہ جوشاندہ پلایا جا رہا ہے، یہ ذکر کا جوشاندہ پلایا جا رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ذکر کے کسی خاص طریقے کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ طریقہ سنت ہے یا یہ طریقہ مستحب ہے یا یہ طریقہ زیادہ افضل ہے تو پھر وہ طریقہ بدعت ہو جائے گا۔ ہاں یہ کہہ دینا بدعت ہو جائے گا۔ اس لیے علاج کے مختلف طریقے تھے، دعوت و تبلیغ میں الگ طریقہ ہے اور خانقاہوں میں الگ طریقہ ہے، تو یہ الگ، اور خانقاہوں میں بھی مشائخ کے چشتیہ الگ ہے، نقش بندیہ الگ ہے، کہنا یہی افضل ہے اور یہی صحیح ہے تو پھر یہ بدعت ہو جائے گا۔ بلکہ جو جس طریقے سے لے کے جا رہے وہ سب کے سب اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو ایک دوسرے کی کاٹنا نہیں چاہیے، نہیں وہ غلط ہے یہ صحیح ہے، نہیں۔ تو فرمایا کیونکہ افضلیت کا مدار استحباب کا مدار اور سنیت کا مدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت پر ہے۔ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ سنت نہیں ہو سکتی، وہ افضل نہیں ہو سکتی، البتہ نافع ہو سکتی، نفع تو دے سکتی۔ افضل طریقہ صرف سنت کا طریقہ ہے، جو سنت ہے وہ تو افضل ہی افضل ہے، یعنی جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ نافع ہو سکتی ہے، انفع بھی ہو سکتی ہے، زیادہ نافع، لیکن جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ افضل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بزرگوں نے افراط اور تفریط سے، حد سے آگے بڑھنے کو اور حد سے نیچے اترنے کو ہمیشہ احتراز کیا ہے۔ اس لیے ذکر کے ان خاص طریقوں کے بارے میں نہ تو یہ کہا کہ یہ بدعت ہے، ان کو اختیار نہ کرو، اور نہ یہ کہا کہ طریقہ افضل ہے، کرو۔ یاد رکھیے ذکر کے اندر، اب آگے سنو، ذکر کے اندر افضل طریقہ ہمیشہ ہر حالت میں ہر حالت میں قیامت تک ذکر خفی ہے۔ دیکھا، سو گئے سر؟ افضل طریقہ جو فرمایا ذکر خفی ہے، یعنی ذکر قلبی افضل طریقہ، فرمایا یہ قیامت تک ذکر خفی، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ذکر خفی یعنی اسی ذکر خفی کو ہی ذکر قلبی کہتے ہیں، یعنی قیامت تک، قیامت یعنی قیامت تک، یعنی آخر تک، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش۔ ذکر جتنا آہستہ آواز سے ہوگا اتنا ہی افضل ہوگا۔ ادعو، قرآن میں فرمایا ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے پکارو۔ تو مراقبہ جو کرتے ہیں یہ ذکر قلبی ہے، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اپنے رب کو اپنے دل میں پکارو عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ۔ دیکھو یہی دلائل ہے نقش بندیہ کے، نقش بندی سلسلے میں ذکر خفی ہے، ذکر قلبی ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، جس کے اندر بالکل دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اس میں کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی ضرب نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ زور سے ذکر کرنا پسندیدہ نہیں، پسندیدہ ذکر وہ ہے جو آہستہ آواز کے ساتھ ہو۔ یہ سارا سکھانے کے لیے تھا، جو کہیں فرمایا زور سے ذکر کرو اور کہیں ضرب لگاؤ، یہ سارا سکھانے کے لیے، لیکن افضل کہیں گے جس کو سنت طریقہ کہتے ہیں، فرمایا وہ آہستہ ہی ہے۔ ذکر جہری جائز ہے، افضل نہیں، یہ اصول ہمیشہ کا ہے، ابدی ہے، اور قیامت تک کبھی نہیں ٹوٹ سکتا کہ افضل ذکر خفی ہے۔ افضل ذکر خفی ہے، ذکر جتنا آہستہ کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا،
لیکن وہ طبیعت جمتی نہیں، اس لیے کوئی مشائخ اس طریقے سے کراتے ہیں تو ثواب ملے گا۔ البتہ ذکر جہری جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لہذا ذکر جہری کبھی ذکر خفی سے افضل نہیں ہو سکتا، ذکر خفی ہی افضل ہے۔ اور حضرت شیخ نے بھی فضائل ذکر میں، شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ذکر خفی ذکر لسانی یعنی ذکر جہری سے 70 گنا زیادہ افضل ہے، یہ لفظ لکھا ہے 70 گنا زیادہ ذکر خفی سے۔ اور پھر وہاں پر فرمایا ذکر خفی اسی کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر یہ بھی فرمایا اس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، ذکر خفی بھی کہتے ہیں، اور خامس بھی کہتے ہیں، ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے۔ ذکر خفی سے افضل نہیں ہو سکتا، البتہ علاج کے طور پر ذکر جہری کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر کوئی شخص ذکر جہری کو افضل سمجھنے لگے یا کوئی شخص ذکر جہری کو مخصوص سمجھ لے یا ذکر جہری کو مسنون سمجھ لے یا ذکر جہری نہ کرنے والے پر نکیر کرنے لگے تو پھر یہی چیز بدعت بن جاتی ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ اس راستے میں اسی افراط اور تفریط سے بچ کر گزرنا ہے، اس لیے ہمارے اس آخری دور کے بزرگ ذکر جہری کی زیادہ ہمت افزائی نہیں کرتے بلکہ ذکر خفی کی تلقین فرماتے ہیں۔ جی ہاں، عجیب عجیب چیزیں بتائی تو دیکھو یہ ثابت ہے ذکر خفی کے قرآن کے اندر سے بھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب کام آگے بڑھتا ہے تو اپنی حد پر نہیں رہتا۔ اب ذکر کے مندرجہ بالا طریقے صوفیاء کرام نے بطور علاج بتائے تھے، ہے نا، یہ اوپر کے جو بتایا، لیکن رفتہ رفتہ یہ طریقے خود مقصود بن گئے۔ بدعت کیا ہوا؟ ذکر، اس لیے آج کل لوگ کہتے ہیں بولے ذکر تو بولے بدعت ہی لوگ ہیں، نہیں، یہ بدعت بن گیا، حقیقت میں بدعت نہیں ہے۔ تو فرمایا دیکھو یہ آہستہ آہستہ یہ طریقے خود مقصود بن جاتے۔ اب ہر سلسلہ والوں نے اپنے لیے ذکر کا ایک طریقہ مقرر کر لیا کہ فلاں سلسلے میں 5 انفاس کے طریقے سے ذکر ہوتا ہے، فلاں سلسلے میں سلطان الاذکار ہوتا ہے، اور فلاں سلسلے میں فلاں طریقے سے ذکر ہوتا ہے۔ یہ اس سلسلے کی خصوصیت بن گئی۔ اب اس سلسلے سے وابستہ لوگ باہر کے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں اور منواتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے ذکر کرتے ہیں وہ طریقہ صحیح نہیں یا افضل نہیں، صحیح اور افضل طریقہ وہ ہے جو ہمارے شیخ نے بتایا ہے۔ تو اس طرح جو چیزیں مقصود نہیں تھی وہ مقصود ہو گئی، اسی کا نام احداث فی الدین ہے، اسی کا نام بدعت ہے، اسی کی جڑ کاٹنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذکر میں ضرب لگانا مقصود نہیں، چنانچہ حضرت والا نے ارشاد فرمایا طریق خاص سے ضرب نہ مقصود ہے، طریق خاص سے ضرب نہ مقصود ہے اور نہ موقوف علیہ مقصود ہے، نہ مقصود ہے نہ موقوف علیہ مقصود، جس طرح بے تکلف بن جائے کافی ہے۔ یعنی وہ ضرب لگانے کا جو طریقہ بتایا ہے نا، خاص کر کے یوں گردن کو جھکا کر اور رائٹ سائڈ پر کھینچو اور پھر ضرب زور سے لگاؤ، تو فرماتے ہیں یہ خاص طریقہ، یہ نہ مقصود ہے اور نہ مقصود کی طرف یعنی اللہ کی طرف جانے کے لیے یہ موقوف ہے، یعنی اس طریقے سے ہی ذکر کرو گے تو ہی آپ اللہ تک جا سکیں گے، اس کو کہتے ہیں موقوف۔ تو مقصود اللہ ہے اور اللہ مقصود ہے، اس مقصود تک جانے کے لیے جو راستہ ہوتا ہے اس کو موقوف علیہ کہتے ہیں۔ اب سمجھے؟ تو نہ مقصود ہے نہ موقوف علیہ مقصود ہے، جس سے بے تکلف بن جائے کافی ہے، یعنی جیسا بھی ہو جائے بس وہ کرتا جائے جس کو جس طریقے سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کرتے جاؤ تو آگے اللہ راستہ کھلتا جائے۔ نہیں بولے نہیں تم نے گردن صحیح نہیں لائی اور صحیح جھٹکا نہیں مارا اور یہ نہیں کیا، وہ ایسا نہیں ہے، جس کو جیسا بن جائے کرتے جائے، مقصود مل جائے گا۔ یعنی ضرب لگا کر ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے یہ تو نہ تو خود مقصود ہے اور نہ ہی ذکر کا جو مقصود ہے وہ اس ضرب پر موقوف ہے، کہ ضرب کے بغیر وہ مقصود حاصل نہ ہوتا ہو۔ یعنی اگر ضرب نہیں لگائیں گے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اور آپ کے اندر تعلق نہیں ملے گا، ایسا نہیں، بلکہ ضرب کے بغیر بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ ارے مقصود تو ان کا ذکر ہے، مقصود تو اللہ کا ذکر ہے اور ان کا نام لینا ہے، جس طرح بھی بن پڑے، چاہے ضرب سے ہو یا بغیر ضرب کے ہو، لہٰذا ان قیود میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ قیود مت لگاؤ۔
ہاں کوئی کر لے گا اور وہ بھی نکل جائے گا، کوئی نہیں کرے گا لیکن ذکر کی پابندی کرے گا وہ بھی نکل جائے گا۔ اصل مقصود ان کا نام لینا ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ ایک صاحب میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت تسبیحات تو پڑھتا ہوں لیکن وہ 12 تسبیح نہیں ہو پاتی، یعنی 12 تسبیح اس کو خاص طریقے سے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو حضرت نے ان صاحب سے پوچھا کہ طریقہ مقصود ہے یا ذکر مقصود ہے؟ دیکھا فرمایا طریقہ مقصود ہے یا ذکر مقصود ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اصل مقصود تو ذکر ہے، طریقہ مقصود نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم 12 تسبیح خاص طریقے کے بغیر پڑھا کرو۔ پھر فرمایا کہ میں بعض اوقات خاص طریقے کے بغیر 12 تسبیح پڑھ لیتا ہوں جو اطمینان سے 15 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر خاص طریقے سے ضرب لگا کر پڑھا جائے تو اس کے لیے 40 منٹ چاہیے۔ تو بہرحال ضرب لگا کر ذکر کرنا نہ تو مقصود ہے نہ مسنون ہے، اگر موقع ہو تو کر لو، ورنہ سیدھے سادے طریقے سے جس طرح بن پڑے ذکر کر لو، اللہ کا نام لے لو، اس لیے اصل مقصود تو ان کا نام لینا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان کر کے بتا دیا۔ یہ تفصیل اس لیے عرض کر دی، یہ دیکھو یہ ساری باتیں آپ کے لیے تو بہت نئی باتیں ہوں گی، یہ اس لیے عرض کر دی کہ ہمارے دور میں افراط و تفریط چل رہی، کوئی کہتا ہے یہ افضل، کوئی کہتا ہے وہ افضل۔ ایک قوم وہ ہے جو صوفیاء کرام کے ان طریقوں کو علل اطلاق بدعت کہتی، ایک قوم وہ ہے جو صوفیاء کے یہ سارے طریقے جو ہوتے ہیں کہتے ہیں بدعت ہے، اس لیے وہ صوفی کا نام لیتے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تصوف بھی بدعت ہے، کیا کہتے ہیں کہ تصوف بھی بدعت ہے، اور یہ خانقاہ بھی بدعت ہے، اور یہ چلہ کشی بھی بدعت ہے، اور ذکر کرنے کے خاص طریقے بھی بدعت ہے۔ یہ لوگوں نے اور وہی عوام میں چل پڑی ہے، اس لیے عوام بھی اس کے پیچھے آ گئی اور وہ سمجھتی کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں بدعت بدعت۔ حالانکہ علماء کے پاس جا کر سمجھنا چاہیے کہ یہ بات ہمارے کانوں میں آئی ہے، یہ کہاں اور کب تک بدعت ہوتی ہے یہ بتائیے۔ لیکن آج پوچھنے کی عادت نہیں ہے، بس جو کانوں میں آ گیا اور اس کو سمجھ لیا، جس کی بات پہلے کانوں میں پڑ گئی اسی کی بات مان لی۔ اس لیے یہ باتوں کی تفصیل کرنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا، انہوں نے تو بدعت کر دیا، اور دوسری طرف یہ افراط تفریط ہو گیا نا، یہ انہوں نے حد سے آگے نکل گئے کہ سب چیز کو بدعت کہہ دیا۔ اور دوسری طرف ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا، ایک جماعت جس نے ذکر کے ان خاص طریقوں کو ہی مقصود بالذات بنا دیا۔ چنانچہ یہ جاہل پیر اپنی خانقاہیں بھی کھول کر بیٹھ گئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ کہ جس نے پاس انفاس کے طریقے سے ذکر نہیں کیا وہ تصوف کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں، یعنی الف با سے بھی واقف نہیں، گویا کہ پاس انفاس ہی مقصود بالذات ہے، یہ دوسری انتہا۔ اب ذکر کا خاص طریقہ مقصود ہے ہی نہیں، یہ ہے۔ ایسے غلط پیر آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اس طریقے سے ذکر کرو گے تو تمہیں مقصود ملے گا، اور اس طریقے سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اعتدال کا راستہ رکھا ہے، صراط مستقیم پر رکھا ہے، اور اس پر ہمیں چلا دیا۔ اس اعتدال کے راستے میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اور یہ بتلا دیا کہ یہ راستہ جائز ہے لیکن بذات خود مقصود نہیں، اس پر عمل کرو۔ تو دیکھا، تو اللہ کا شکر ہے ہم کہاں پر ہے؟ صحیح راستے پر ہے۔ ان ساری باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحیح راستوں پر ہیں، اور اللہ ہمیں موت تک صحیح راستے پر جمائے رکھے۔ اب صحیح راستہ ملا ہے تو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن سبق سن رہے ہیں اور صرف بہت اچھا لگ رہا ہے اور ختم ہو جاتے دعا کر کے، ارے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، مراقبہ کر لو، آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے، اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔